محترم، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، غلام محمد قاصر کو مرحوم کہتے ہوئے دل بہت دکھتا ہے۔ ہمارا دوست، ہمارا ساتھی اور ہماری محفلوں کی رونق، آج اس کے سارے دوست، سارے قلمکار بہت اداس ہیں اور اسے بڑی شدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ ہم نے غلام محمد قاصر کے کچھ دوستوں سے ان کی رائے، یا یوں کہیے کہ ان کے دلی تاثرات معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے یوسف عزیز زاہد، جن کی غلام محمد قاصر کے ساتھ دوستی بھی تھی اور ادبی رفاقت بھی تھی، آئیے دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں۔ قاصر کے جانے سے آنکھیں اشکبار ہیں، دل روتا ہے۔ اس کی شخصیت یاد آتی ہے، اس کی محبتیں یاد آتی ہیں، اس کی شفقت یاد آتی ہے، اس کی انکساری یاد آتی ہے، اس کا عجز یاد آتا ہے۔ وہ اتنا بڑا شاعر ہو کر بھی ہمیشہ ہم جیسے لوگوں سے بڑے خلوص اور بڑے پیار سے ملتا تھا، بڑی محبتیں دیتا تھا، بڑی شفقتیں بانٹتا تھا۔ اس کی شاعری جو صوبہ سرحد سے پھیل کر پاکستان اور پھر امریکہ اور یورپ تک پہنچی، ہر جگہ پسند کی گئی۔ اس لیے پسند کی گئی کہ اس کا لہجہ بالکل منفرد تھا۔ منظر نقوی، جنہوں نے غلام محمد قاصر کی بیماری کے پہلے دن سے لے کر انہیں لحد میں اتارتے وقت تک ان کا ساتھ دیا، آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ پھول، خوشبو، چاند چاندنی، خلوص، وفا، محبت اور دوستی، یہ تمام یکجا ہو جائیں تو غلام محمد قاصر بنتا ہے۔ نہایت مخلص دوست اور منفرد انسان تھا۔ وہ حقیقی طور پر قلندرانہ صفات کا حامل تھا۔ میرے لیے اس کی جان لیوا بیماری سے لے کر اپنے ہاتھوں کفن پہنانے اور قبر میں اتارنے تک کے سب مراحل سخت کڑے اور صبر آزما تھے۔ بحیثیت شاعر وہ اپنے تمام تر شعری کمال فن کے ساتھ ایک صاحب اسلوب شاعر تھا۔ اس نے محبت کے قلعے کو دل و دماغ کے محاذوں سے گزر کر فتح کیا تھا۔ اس کی محبت انسان دوستی کے حوالے سے ہماگیریت اور آفاقی وسعتوں کی حامل تھی۔ وہ خود بھی کہتا ہے، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ ناصر علی سید، ان کی اور غلام محمد قاصر کی رفاقت 2 دہائیوں سے زائد کے عرصے پہ محیط ہے۔ ان دونوں نے کئی کالجز میں اکٹھے پڑھایا، دونوں کا مضمون بھی ایک تھا، دونوں کی ادبی سرگرمیاں بھی یکساں تھیں، اور انہی یادوں کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے ناصر علی سید غلام محمد قاصر کے بارے میں منظوم نظم بھی پیش کرتے ہیں۔ جناب ناصر علی سید۔ غلام محمد قاصر نے اپنی زندگی کی آخری تخلیق ایک نعت کی ہے۔ اس نعت میں انہوں نے کہا ہے، عرش سے دل پہ اترتے ہیں مدینے کے خیال، اور میں اپنے خیالات نہیں لکھ سکتا، اور جس کے دل پر بھی درائے تیرے کردار کا عکس، شکر کہتا ہے شکایات نہیں لکھ سکتا۔ اس نعت میں یقیناً نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور جس عذاب سے اس وقت
جس کرب سے اور اذیت سے غلام محمد قاصر گزر رہا تھا، ان حالات کا ایک نوحہ بھی ہے۔ اسی نعت کے حوالے سے چند اشعار میں بھی پیش کرتا ہوں غلام محمد قاصر کے لیے۔ اپنے شیرازہ خیالات نہیں لکھ سکتا، کیسے کٹتے ہیں یہ دن رات نہیں لکھ سکتا، خون دل کو بھی اگر اپنا طرفدار کروں، پھر بھی قاصر تیرے حالات نہیں لکھ سکتا، ایک دو حرف تو فن پر تیرے لکھ لوں گا مگر سب کے سب تیرے کمالات نہیں لکھ سکتا، اور آنکھیں کہہ دیں اسے اشکوں کی زبانی شاید، آنکھیں کہہ دیں اسے اشکوں کی زبانی شاید، مرثیہ تیرا کوئی ہاتھ نہیں لکھ سکتا۔ عزیز اعجاز، جو ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر ہونے کے ناطے اکثر غلام محمد قاصر کے ساتھ رفاقتوں کے امین ٹھہرے اور ان کی قربتیں بہت زیادہ عرصے پہ محیط ہیں۔ عزیز اعجاز، غلام محمد قاصر صاحب جدید لب و لہجے کے ایک نمائندہ شاعر تھے۔ ان کا طرز احساس، ان کی لفظیات، ان کا عروج پر جو انہیں عبور حاصل تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ روایت سے، ان کی غزل روایت سے جڑی ہونے کے باوجود انہوں نے ایک بالکل نیا ایک شاعری میں ایک لب و لہجہ عطا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شعراء اردو غزل کو بہت کم میسر آئے ہیں۔ محسن احسان ہمارے عہد کی ایک بہت بڑی ادبی شخصیت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں محسن احسان کی غلام محمد قاصر کے بارے میں کیا رائے ہے۔ وسیع تر انسانیت کی سوچ کی صداقت غلام محمد قاصر کی شاعری کا اختصاص ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی ذات سے کائنات تک اور کائنات سے پھر اپنی ذات تک کا سفر کیا، اور اس سفر میں انہوں نے بہت سے گرہائے نایاب حاصل کیے۔ ان کی غزل کا اپنا ایک مزاج تھا، ان کی نظم ایک علیحدہ اسلوب رکھتی تھی۔ مثلا ان کی اب یہ غزل دیکھیے، سب رنگ ناتمام ہو، ہلکا لباس ہو، شفاف پانیوں پہ کمل کا لباس ہو، اشکوں سے بن کے مرثیہ پہنا دیا گیا، اب زندگی کے تن پہ غزل کا لباس ہو، ہر ایک آدمی کو ملے خلت بشر، ہر ایک جھونپڑی پہ محل کا لباس ہو۔ یہ ایک وسیع تر انسانیت کا جذبہ رکھنے والا شخص بات کر سکتا تھا۔ خاطر غزنوی ہمارے عہد کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ وہ قداور اور موقر و معتبر آوازوں کے بارے میں ہمیشہ ایک مستند رائے رکھتے ہیں، اور غلام محمد قاصر کے بارے میں ان کا کہا ہوا یقیناً ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ جناب پروفیسر خاطر غزنوی۔ جب غلام محمد قاصر مرحوم کی نماز جنازہ ہو چکی اور میں نے اس کا منہ دیکھا تو نہ جانے کیا ہوا، میں ایک دھچکے کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا اور میرے سامنے قاصر کا وہ چہرہ آ گیا جو آج سے کئی برس پہلے عباسین آرٹس کونسل کے ایک مشاعرے میں دیکھا تھا، اور وہ پہلی مرتبہ کسی بڑے مشاعرے میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے، اور اسی مشاعرے میں
جب اس نے یہ شعر پڑھے کہ سارے سپیرے ویرانوں میں گھوم رہے ہیں بین لیے، آبادی میں رہنے والے سانپ بڑے زہریلے تھے، اور تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو، ورنہ میں خانے کا پتہ ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے۔ اور ان اشعار پر اس کو اتنی داد ملی کہ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ نوخیز کسی دن صبح 7 کی فضاؤں میں بہت اونچا اڑے گا، اور واقعی وہ بہت اونچا اڑا۔ میں نے محسوس کیا کہ جس طرح وہ پہلے دن ایک سنجیدہ نوخیز نوجوان کی صورت میں سامنے آیا تھا، وہ موت تک سنجیدگی اس پر طاری رہی، اس کی مسکراہٹ بڑی غیر محسوس ہوتی تھی، اور اس کو میں نے کبھی کہا لگاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور یہ سنجیدگی غالباً اس لیے تھی کہ وہ ہر وقت سوچتا تھا، لوگوں سے محبت کرنے والا شخص تھا، اور اس نے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، یہاں تک کہ وہ بیمار ہونے کے باوجود کسی کو اپنی بیماری کی شدت کے بارے میں کبھی کچھ نہ کہتا تھا۔ دن بدن وہ پگھلتا جاتا تھا، اور دن بدن پوچھنے والوں کو یہی کہتا کہ کل سے اچھا ہوں۔ آپ نے قاصر کے بارے میں ان کے دوستوں کے تاثرات سنے، میں کیا کہوں، میرا بھی تو وہ دوست تھا، میں اس کے لیے صرف 2 ہائیکو ہی لکھ پایا ہوں۔ توڑ کے سب سنجوگ رخصت ہوتے جاتے ہیں، کیسے پیارے لوگ، اور چھوڑ کے سب گھر بار مٹی اوڑھ کے سو جاتے ہیں، قاصر جیسے یار۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔